نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے وضو کے 4 فرائض، 9 سنتیں اور 6 مستحبات پڑھیں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نواقض وضو پڑھیں گے، یعنی وہ چیزیں جن سے وضو ناقض ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ والمعانی الناقضۃ للوضوء، اور وضو کو توڑنے والی چیزیں کل ما خرج من السبیلین، ہر وہ چیز جو 2 راستوں سے نکلے، یعنی دونوں شرمگاہوں سے نکلے۔ والدم والقیح والصدید اذا خرج من البدن، اور خون اور پیپ اور کچ لہو جب بدن سے نکلے۔ فتجاوز الى موضع یلحقه حکم التطہیر، اور اتنے حد تک اس جگہ تک تجاوز کر جائے جس پر تطہیر کا حکم لازم آتا ہے، یعنی غسل یا وضو میں اس جگہ کو دھونا لازم ہو، اس جگہ تک تجاوز کر جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والقی اذا کان ملء الفم، اور قے منہ بھر کے کرنا۔ منہ بھر کے کرنے سے مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اتنی قے کرنا، اتنی مقدار میں قے کرنا جس کو روکنے پر بندہ قادر نہ ہو، یا توڑی توڑی کر کے اتنی قے کرنا جو اس مقدار کو پہنچ جائے۔ یہ 3 چیزیں تھیں جو نجاست تھی، اس وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نواقض حقیقیہ ہیں۔ اس کے بعد 3 ہیں نواقض حکمی، جس میں ظاہری طور پر تو کوئی نجاست نہیں ہوگی لیکن حکماً اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والنوم مستجعا او متکئا او مستندا الی شیء لو ازیل لسقط عنہ، نیند چاہے جس حالت میں بھی ہو، لیٹ کر ہو یا تکیہ لگا کر ہو یا کسی ایسی چیز کی طرف تکیہ لگا کر ہو، اگر وہ ہٹا دی جائے تو بندہ گر جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس میں تو کوئی نجاست نہیں ہے تو اس سے کیوں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو اس لیے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ نیند کی حالت میں انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا اپنی حالت کا، تو اس وجہ سے اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والغلبۃ علی العقل بالاغماء والجنون، اور عقل کا غالب آ جانا بے ہوشی یا پاگل پن کی وجہ سے، تو اس میں بھی یہی حکم ہے کہ انسان کے اعضاء ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور انسان ہوش و حواس میں نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا، تو اس وجہ سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ والقہقہۃ فی کل صلاۃ ذات رکوع وسجود، اور قہقہہ ہر اس نماز میں جو رکوع سجدے والی ہو۔ اب اس سے کیوں وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے حضرت نعیمن رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بہت مزاحی صحابی تھے۔ تو ایک بار صبح کی نماز کے لیے ایک نابینا صحابی نماز پڑھنے آ رہے تھے، تو راستے میں کیچڑ میں گر گئے۔ تو حضرت نعیمن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز میں قہقہہ لگایا اور 7 صحابہ ساتھیوں نے بھی قہقہہ لگایا۔ تو سلام پھیرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قہقہہ لگایا ہے وہ جا کے وضو کرے اور اپنی نماز دوبارہ پڑھے۔ تو اس لیے ہر اس نماز میں جو رکوع سجدے والی ہو، قہقہہ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔